بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے زنا کی ابتدا کس نے کی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی صورت میں زمین پر اتار دیا تو ماں حوا کو 20 حمل ٹھہرتے تھے، جس سے 40 بچے پیدا ہوتے تھے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت اور ہمارے آج کے قوانین شریعت سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، اس سے ثابت ہوا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت پیاری اور خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے تو ان کی آپس میں شادی کا وقت قریب آیا۔ قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، جبکہ میں تو اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ ناظرین گرامی، جب یہ معاملہ اس قدر بڑھ کر آگے چلا گیا تو آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ تم دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، چنانچہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اکلیمہ کی شادی اسی سے ہوگی۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور پیارے دوستو، قابیل علیہ السلام ایک گھٹ بنا کر جو اس کی کھیت سے نکلا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے آئے، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے تو ایک پیاری سی بکری اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے آئے۔ چنانچہ اس زمانے کے مطابق ایمان سے آگ اترتی تھی، آسمان سے آگ اتری، حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا۔ جبکہ اس کے بعد قابیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ضرور میرے والد نے حابیل علیہ السلام کے حق میں اللہ سے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس کے بعد قابیل علیہ السلام نے حابیل علیہ السلام کو دھمکی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حابیل علیہ السلام قابیل علیہ السلام سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ پاک سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت قابیل علیہ السلام نے غصے میں آ کر حابیل علیہ السلام کو سر میں پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد قابیل علیہ السلام بہت پریشان ہوا اور اس کے بعد حابیل علیہ السلام کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارے پھرتے رہے۔ ناظرین گرامی، پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 کوے آئے، ان دونوں نے قابیل علیہ السلام کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر اس نے مارے ہوئے کوے کو ایک گڈھے کے اندر دفنا دیا۔ قابیل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو افسوس کرنے لگے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا بھی نہ سکا۔ چنانچہ پھر قابیل علیہ السلام نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنانے کے لیے ایک گھڑا کھودا اور اس میں حابیل علیہ السلام کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل علیہ السلام اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ مسلسل اس کے بعد شیطان ان کے پاس آتا رہا اور ان کو ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تم کو قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر یہاں سے دور چلا جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان رہتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک وارث عطا فرمائے جو بہت نیک اور خوش قسمت ہو۔ ناظرین گرامی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیشہ علیہ السلام کی صورت میں ایک فرزند عطا فرمایا جو کہ بہت نیک اور پرہیزگار اور خوبصورت تھے۔ جب شیشہ علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا
اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قبیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومن کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آن پہنچا۔ آپ نے یہ وصیتیں کی اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفنانے کا طریقہ حضرت شیش علیہ السلام کو بیان کیا، جس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد کو دفنا دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ عرصے گزرا ہی تھا کہ آپ کی والدہ بھی اس دنیا جہاں سے کوچ کر گئی، تو اس کے بعد زنا کا ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ قبیل اور اس کی اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان دنوں شیطان ان کے ہاں ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ غلام عجیب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کے ساتھ ساتھ گانے بجانے اور ایسی آوازیں نکالتا کہ وہ لوگ جھومتے ہی رہ جاتے۔ چنانچہ وہ لوگ پہلے ہی حق سے دور تھے اور وہ اس کام کے بعد اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن عید کا مقرر کیا جس میں ان کی عورتیں طرح طرح کے برہنہ لباس پہن کر آتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ کپڑے ایسے ہوا کرتے تھے کہ مردوں کو آسانی سے اپنی طرف راغب کر لیتے۔ اس کے بعد یہ عورتیں مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ان کے یہ گانے بجانے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ عید کے دن ہجرت کر کے حضرت قبیل علیہ السلام کے قبیلے میں چلا گیا اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ حسین و جمیل عورتیں تھیں۔ پیارے دوستو، ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھی جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت خوبصورت جبکہ ان کی عورتیں واجبی شکل و صورت کی ہوتی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت شیش علیہ السلام کا ایک مومن وہاں پر پہنچا اور ان حسین و جمیل عورتوں کو دیکھ کر اس کا دل للچایا، اس نے واپس جا کر اپنے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی بتایا۔ ناظرین گرامی، کمزور ایمان والے مومن اس کی طرف راغب ہو گئے۔ وہ حضرت شیش علیہ السلام کے قبیلے کو چھوڑ کر حضرت قبیل علیہ السلام کے قبیلے میں جا کر ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اس طرح حضرت شیش علیہ السلام کے قبیلے کے کمزور ایمان والے مومن حضرت قبیل علیہ السلام کے قبیلے میں جا کر رہنے لگے اور زنا میں مبتلا ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر دیکھا جائے تو زنا کی ابتدا تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب حضرت قبیل علیہ السلام نے اپنی بہن کے ساتھ زبردستی شادی کر کے ناجائز تعلقات بنا کر اپنی اولاد کو بڑھایا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے شروع ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہم اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب کریں اور ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا سپورٹ کریں۔ تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔